نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 194 اور 195 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ فرمایا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں، پس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اس کی مثل ہی جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیں گے۔ وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ مطلب یہ کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو محفوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو۔ صورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سزا سکھاؤ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اور یہ سلسلہ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے خاص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت وغیرہ ممنوع تھی تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس لیے ان مہینوں میں جنگ وغیرہ منع تھی۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ تو کیونکہ یہ حرمت والے مہینے کفار کے لیے بھی تھے، مسلمانوں کے لیے بھی تھے، انہوں نے بھی ان کا احترام کرنا ہوتا تھا اور وہ کرتے بھی تھے اور مسلمان بھی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار وغیرہ بہت زیادہ کر دی تھی۔ انہوں نے اس کا قاعدہ بنا رکھا تھا جس کی روح سے وہ اگر کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گیری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے حلال مہینوں کو حرام بنا لیتے تھے، حرام کو حلال بنا لیتے تھے، اپنی مرضی سے عدل بدل کر لیتے تھے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے اس عدل بدل کے ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کارروائی کر بیٹھے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو حرمت کے مہینے ہیں۔ پریشان تھے۔ اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے۔ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں جنگ کی پہل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی دوسری قوم نان مسلم پہل کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں لڑائی جھگڑا بھی منع ہے۔ ویسے تو پورے سال میں لڑائی جھگڑا منع ہے، لیکن یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ اسی لیے دوبارہ مزید تاکید کے طور پر حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے زیادتی نہ کرنا، اور پھر دوبارہ فرمایا، مزید تاکید فرما دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 126 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں بدلہ لینا آپ نے۔ اور آج ہی بد دعا کے بارے میں نے لیکچر ریکارڈ کیا ہے، تو اسی کے حساب سے بتاتی ہوں کہ اسی طرح اگر آپ کے اوپر کسی مسلمان نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کے بدلے میں آپ ان کے ساتھ اتنی زیادتی تو کر سکتے ہیں یا پھر بد دعا تو دے سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو جو صبر کے اوپر اجر ملتا ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے بدلہ لے لیا، اور یا بدلہ لے لیا یا اس کو بد دعا دے دی تو حساب برابر ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر پانا چاہتے ہیں، احسان کرنا چاہتے ہیں، تو بد دعا بھی نہ دیں اور بدلہ بھی نہ لیں، صبر کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان فرما دیں گے، دنیا میں بھی اجر پائیں گے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے آیت نمبر 195 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بہت ہی پسند ہے، تو بعض انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جہاد میں مسلسل شرکت کرنے سے ہماری بعض کھیتیاں ضائع ہو گئی ہیں اور ہمارے اموال کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو اگر ہم کچھ عرصہ جہاد میں نہ جائیں اور اپنے اموال کو جہاد میں خرچ کرنے کی بجائے بنجر زمینوں کی اصلاح میں لگائیں تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اگر جہاد میں خرچ نہ کیا جائے تو جہاد کیسے جاری رہے گا؟ سامان جنگ کہاں سے آئے گا؟ سامان جنگ نہ ہونے سے جہاد پر کافی اثر پڑے گا، فعالیت ختم ہو جائے گی، منہ طاری ہو جائے گا، دشمن قوموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ اسلامی ملک کو تخت و تاراج کر دیں گے، پوری مسلمان قوم ہلاک اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اس ہلاکت اور بربادی سے بچنے کے لیے حکم ہے کہ مال اور دولت اس کی رغبت نہ کرو، اور وہ اسلامی ملک کو تخت و تاراج کر دیں گے، پوری مسلمان قوم ہلاک اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اس ہلاکت اور بربادی سے بچنے کے لیے حکم ہے کہ مال اور دولت اس کی رغبت نہ کرو۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس کا کیا مراد ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور امام جساس رازی نے فرمایا کہ ان سب کے اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دی تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال اور جائیداد کی خبرگیری کریں،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ پر ترک جہاد ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں پر مدفون ہو گئے۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اس آیت کی انہوں نے کس طرح پاسداری کی، کس طرح عمل کیا کہ ساری کی ساری عمر جہاد میں ہی گزار دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حذیفہ، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، دھاک، ان سب ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے، جہاد کرنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ ٹھیک کری، لیکن سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف جائز نہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بنا پر ناجائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے یعنی کوئی چیز دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور ویسے تو سبھی کے اقوال ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ میرا جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں آیت نازل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جو خرچ نہیں کرتا وہ مطلب یہ کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس بھی جو بھی مال ہے اس میں بہت سارے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، دوسروں کے حقوق، فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے زیادہ مطلب اس آیت کا یہی ہو سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس جملے میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، دو طرح کا ہے، ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات اور معاشرت میں۔ عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبریل علیہ السلام میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ ایسی طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو یعنی اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو اعتقاد لازم ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو اپنے دل میں یہ خیال لے کے آئیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کلوز اپنے آپ کو کر لیں، اپنے دماغ کو کر لیں۔ اگر یہ نہیں دل میں آ سکتا، دماغ میں نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ اپنے دل میں لے کے آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے شیطانی خیالات نہیں آئیں گے۔ اور معاملات میں احسان کرنا، اس کی تفسیر مسند احمد میں بدایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الشہر ماہی، الحرام حرام یعنی حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرام ماہ حرام کے بدلے میں ہے، والحرمات اور تمام حرمتوں میں قصاص بدلہ ہے، فمان پس جو اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم سب زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی اسی کی مثل، جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنی ہی کرو، ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اور تم سب ڈر جاؤ، اللہ اللہ سے، وعلموا اور تم سب جان لو، انا کی بے شک اللہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وانفقوا اور تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا اور مت
تلقو تم سب ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، عید ہاتھوں کو کہتے ہیں، الت تہلکہ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور تم سب احسان کرو، ان بے شک اللہ یحب وہ محبت کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔